कोबरा स्नेक है, ये वर्ल्ड डेंजरस स्नेक है। आप सर्च कर सकते हैं कि कोबरा स्नेक के अंदर से जहर नहीं जाता। का एक जहर का एक कतरा अगर इंसान के अंदर या किसी हाथी के अंदर चला जाए, हाथी कितना बड़ा होता है, 1 घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है, ये भी कोबरा स्नेक है और ये भी कोबरा स्नेक है। ये देखें। आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन, आप देख रहे हैं SBI न्यूज़। हम इस टाइम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं जिसने अपने बचपन से ही, आप अक्सर किसी भी बात को डराना हो या कुछ डरना हो तो वो एक ऐसी चीज़ के साथ खेलते हैं। उन्होंने अपना बचपन गुजारा है कि अगर उस चीज़ का नाम भी लिया जाए तो लोग खौफ ज़दा हो जाते हैं। हमारे हमरा इस टाइम मौजूद है, हम उससे बात भी करते हैं और उससे जानते भी हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप खेलते हैं और आपने खेलते खेलते अपने शौक़ को, इतना शौक़ आपको बचपन से था कि आज आप उसको कमर्शलाइज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस डर को उन्होंने अपने आप में से निकाला है। उस डर, जो एक इंसान जिस चीज़ से खौफ ज़दा होता है, उस चीज़ से उन्होंने डर और वो खौफ को निकाल कर उसने अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लिया है। इस टाइम अगर हम बात करते जाएँ तो हमारे हमरा मौजूद है, मुल्तान में परफॉर्म करने आया है और उसने एक अरसा दराज जो है शहरों में बल्कि पंजाब भर में काम किया है। जी बिल्कुल, हम आपका बिल्कुल बात करवाते हैं। हमारे हमरा मौजूद है इस टाइम इमरान नागी साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या कहेंगे जी, कैसे ये शौक़ था, क्या तालीम हासिल की और कब से आप इस शौक़ को अपने कमर्शलाइज में लेके आ गए, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 12 से 14 साल हो गए इन सांपों के साथ काम करते हुए। और ये कोबरा स्नेक है, ये वैनम स्नेक है, इसके अंदर इस टाइम जहर है। देखिए ये मैंने एक टीचर पकड़ा, इन सांपों के बारे में जाना लाहौर से, मेरे उस्ताद से असलम शाह साहब, जिनके से मैंने ये सारा टैलेंट लिया है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से इसको स्टेज पे लेके आया हूँ, कंपनी इवेंट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसमें इतनी पजीराई मिल रही है। हालांकि आप देख लें कि वर्ल्ड ममालिक में आप जितना मर्जी सर्च कर लें, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, हमारे सामीन भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक बचपन का शौक़, उस शौक़ को आपने इतना अपनी जवानी में लिया है कि अब उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो ये तो इतनी खौफजदा चीज़ होती है कि मैं साथ बैठा हूँ और मेरे सांस सूखे हुए हैं, तो आप इनके साथ खेलते हैं, ज़रा ये बताएं। सर सबसे पहले तो ये बात है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हर चीज़ पे अल्लाह ताला ने ऐसा इंसान को चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे शौक़ इस तरह था कि मुझे ये मैं करने की कोशिश कर रहा था कि यार अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर चीज़ पे काबिज़ हो जाता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। मैंने कोशिश की, पहले इसकी वजह से थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम भी हुई। इतना ख़तरनाक काम है क्योंकि कोबरा स्नेक वैनम स्नेक होता है जिसके अंदर जहर होता है। लेकिन मैंने इसके साथ काम करते इतना काम किया कि 12-14 साल हो गए और ये मेरा टैलेंट अब जाके लोगों के सामने आ रहा है। और मेरी कोशिश यही है कि मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, छोटे होते करता था, इनको रखता था, इनको खिलाता पिलाता था। मेरे घर वाले वो इन चीज़ों से मना करते थे, लेकिन मेरे वालिदैन उन्होंने देखा कि यार ये बच्चे का जो, जैसे एक छोटा बच्चा किसी की तरफ माइल हो जाता है, किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाता है। कुछ माँ बाप होते हैं कि उनको कहते हैं कि यार ये इस बच्चे का ज़हन इस तरफ है, इसको करना चाहिए। तो इसी तरह मेरा फिर जब मेरा देखा कि ये इनकी तरफ माइल है, ये कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि इसको करने दें। और आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि फिर करना। इमरान भाई, पहले तो ये बड़ी खुश नसीबी की बात है, मैं एक अरसे से आपको ना सुनता आ रहा था, देखता आ रहा था। आप मुल्तान शहर में आए और आपसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हम आपकी जो खूबियां हैं वो सामीन को बताना चाहते हैं, जिन खूबियों को ढूंढते ढूंढते मुझे एक अरसा दराज हो गया। तो कितने इस टाइम आपके पास सांप हैं, किस तरह इनकी खुराक है, इंसान का डर जो निकल जाए तो फिर इनके साथ किस तरह वक्त गुजारा जाता है, ये ज़रा हमारे सामीन को बताएं कि ये जो आप स्नैक रखे हुए हैं, एक तो ये देखो मैं भी डर रहा हूँ, और दूसरे नंबर पर कितने स्नैकों के साथ आप अपनी इस रिस्क को रोज़ी की तरफ ले गए, और आप इनकी खुराक क्या है, इनको इतने बड़े सेट पे लेके जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी, जो फनकार आपको पता है सबसे हंसमुख डर रखने वाला है, तो उनके साथ आपने इनकी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। सर ये जो कोबरा स्नेक है, इनको खिलाता ये हूँ कि गोश्त होता है,
ٹھیک ہے، چکن ہوتا ہے، ان کو میں کھلاتا ہوں اور ہاتھ سے فیڈ کرواتا ہوں، کیونکہ یہ جانور پھڑکتا ہوا یا زندہ جانور کھاتا ہے، لیکن میں ان کو خوراک جو ہے ان کو سمجھ لیں ٹریننگ ہی لگا لیں کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے خوراک دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے کاٹے نہ. اور چکن ہوتا ہے، پانی سردی گرمی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے ان کو میں خریدتا ہوں، یہ جنگلوں سے جوگی پکڑ کے دیتے ہیں، میں ان کو خرید کے اپنے پاس رکھتا ہوں اور رکھ کے پھر ان کی حفاظت کرتا ہوں، اور اس کو پھر میں پبلک کے سامنے لے کے جاتا ہوں. اور یہ تقریباً سنیک میرے پاس ایٹ اے ٹائم کبھی 8 بھی ہوتے ہیں، 10 بھی ہوتے ہیں، موسم کے حساب سے سنیک ملتے ہیں. اس کے بعد پھر میں ان کو 5 ابھی میں جن سانپوں کے ساتھ، یہ کوبرا سنیک ہے، میرے پاس 5 سنیک ہیں جس میں ابھی میں پرفارم کر رہا ہوں اسٹیج پہ. اور ایک دفعہ تو میں نے کراچی آرٹ کونسل میں پورے 20 سانپوں کے ساتھ پرفارم کیا تھا، جو میرا ایک ریکارڈ ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم زندگی میں. عمران جی، آپ بچپن میں کھیلتے کھیلتے اس ڈر کو نکالنے کے بعد اب آپ سانپوں کے ماہر ہو گئے ہو، تو فنکار کس طرح بن گئے؟ اس کو فنکاروں میں کیسے لے آئے؟ اس کمرشل کام میں کیسے لے آئے؟ سانپوں کو ڈائریکٹ فنکاروں میں لے آئے؟ سر دیکھیں، میں پہلے جب مجھے ان چیزوں کا شوق تھا، میں کرتا رہتا تھا ان کو کھلانا پلانا. اب میں نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ اگر میں نے باہر کے ممالک میں لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ دیکھیں ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، نیشنل جغرافک یا کوئی بھی چینل ہے، اس میں جانوروں کے چیزیں چلتی ہیں، وہ جیسے جیسے چلتی ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انسپائر ہوتے ہیں ان چیزوں کے. تو میں نے ان چیزوں کو اس وجہ سے اپنے لوگوں تک لے کے آیا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے جو باہر کے ممالک میں جا کے یہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. اس وجہ سے میں پبلک کے لیے یہ لے کے آیا ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ یار انسان بھی ایسا کر سکتا ہے. تو اس لیے میں اس کو پروفیشنل سٹیج پہ لے کے آیا ہوں، کمپنی ایونٹ کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کام جلد سے جلد باہر کے ممالک میں جائے. جی بالکل، آپ کا کام باہر کے ممالک میں جائے. آپ نے بچپن سے کھیلنا شروع کیا، اب آپ سٹیج پہ لے آئے. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ جو یہ سانپ رکھے ہوئے ہیں کون کون سے ہیں؟ ذرا یہ ہمارے سامعین کو یہ تھوڑا سا دکھائیں بھی صحیح، اور ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. میں بڑھ کے خوف زدہ ہوں، میرا اندر ڈر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اینکر بننا آسان ہے، تو کن خطرات کے ساتھ ہمیں بھی ساتھ ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے. اور یہ دیکھو، یہ اگر میرا کیمرے مین دکھا رہا ہو تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، کب میرے چہرے پہ پڑ جائے مجھے نہ پتہ چلے. تو ہاں جی بالکل بالکل، یہ ہمارے ہمراہ اس ٹائم سٹیج کے بڑے خوبصورت فنکار جو ہے عمران ناگی صاحب ہیں، اور یہ ہر ناگ کی ایک اپنا خوف ہے. اور یہ اس ٹائم یہ دیکھو جی، یہ فن کیسے بناتے ہیں. یہ اگر میرا کیمرے مین دکھا رہا ہو تو یہ اب وہ دیکھو، وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے لکیر ہو، اس کے بعد اب وہ اس طرح کا سانپ بن گیا ہے. یہ 2 سنیک. اس سنیک کا کیا نام ہے؟ اس کو کوبرا کہتے ہیں اور یہ وینم سنیک ہے، ان کے اندر زہر ہے. اس ٹائم اس کی تھیلیاں فل ہیں زہر سے اور میں ان کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوں. آپ سامعین سن رہے ہیں کہ ان کے اندر زہر بھی موجود ہے اور ہم پھر ساتھ بیٹھے ہیں. آج یہ ہمارا جو لائف کا انٹرویو بن رہا ہے، یہ دیکھیں، اگر میرے کیمرے مین دکھا رہا ہو تو میں نے زندگی میں اتنا خطرناک کبھی انٹرویو نہیں کیا. عمران جی ذرا مجھے بچائے بھی رکھنا اور ساتھ بتائے بھی رکھنا. نہیں جی، میں ضرور، میں ساتھ. یہ بھی کوبرا سنیک ہے، یہ بھی کوبرا سنیک ہے، یہ بھی کوبرا سنیک ہے اور یہ بھی کوبرا سنیک ہے. یہ دیکھیں جی، میرا کیمرے مین دکھاتا جائے تو اس ٹائم سانپوں کی منڈی بن گئی ہے. جی یہ وہ بچپن کا کھیل ہے جو اب وہ کمرشلائز تھیٹروں پہ استعمال ہو رہا ہے، فنکاروں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اگر میرا کیمرے مین دکھا رہا ہو تو عمران بھائی سے میں بات کروں گا کہ ذرا مجھے بتائیں ان کے بارے میں. جی سر، یہ میرے 4 کوبرا سنیک ہیں اور میں اس ٹائم ملتان میں پرفارم کر رہا ہوں. اور یہ ہے کہ کبھی کبھی موسم کی وجہ سے سانپ کم بھی ملتے ہیں. میں نے ایک ٹائم میں 10 کوبرا سنیک کے ساتھ پرفارم کیا ہے. اور یہ آپ کا پہلا چینل ہے جن کے سامنے میں نے اتنے سانپ کھولے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سانپ میں بہت کم کھولتا ہوں، سٹیج پہ کھولتا ہوں. تو سر میں شوبز رپورٹر کے ساتھ ساتھ کرائم رپورٹر ہوں. میرا بھی لائف کا اتنا خطرناک انٹرویو میں نے بھی کبھی نہیں کیا کہ سانپوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور وہ بھی سانپ وہ جو فن نکالے ہوئے ہوں. سر یہ کوبرا سنیک ہے، یہ ورلڈ ڈینجرس سنیک ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کوبرا سنیک کے اندر سے زہر نہیں جاتا،
ٹھیک ہے, اس کی تھیلیاں فل ہوتی ہیں, لیکن میں ان کے ساتھ جب پرفارم کرتا ہوں, ان کو کھلاتا پلاتا ہوں, اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مانوس ہو. ہمارے آخری سوال ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے کیا میسج دیں گے؟ سانپ جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرناک کہا جاتا ہے, اس کا کیا اصل یہ ہے کیا؟ یہ ہمارے سامعین کو بتائیں. سر میں سب سے پہلے جو اویئرنیس ہے وہ دوں گا اپنی پبلک کو. کبھی بھی گھر میں سانپ نکل آئے اس کو مار دیا جائے, یا 1122 ہمارا جو ادارہ ہے ریسکیو کرتا ہے اس جانوروں کو, اس کو کال کی جائے. کبھی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ آپ شاید میرا پروگرام دیکھیں یا کوئی بھی دیکھیں کہ سانپ پکڑ آ جائے. یہ بہت, اس کا ایک زہر کا ایک قطرہ اگر انسان کے اندر یا کسی ہاتھی کے اندر چلا جائے, ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو پلیز اس کو کبھی بھی دیکھ کے یہ گھر میں نہیں کریے گا. میرا ایک پروفیشنل ورک ہے, میں نے پہلے یہ سیکھا ہے, پھر اس کو اپنے پرفارمنس میں لے کے آیا ہوں, اور یہ کبھی بھی گھر میں ایسا کام نہیں کریے گا. کوشش کریں 1122 کو بلائیں, اس کو مار دیا جائے یا گھر سے بھگا دیا جائے, تاکہ کبھی بھی یہ چیزیں دیکھ کے ٹی وی پہ چلتی ہیں اور لوگ پکڑتے ہیں, کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے گھر پہ. تو اور کوشش کریں کہ ڈاکٹر کی طرف جائیں, کبھی بھی تویز دھاگے کی طرف نہ جائیں, دم درود کی طرف نہ جائیں. یہ زہر ہے, جب یہ بلڈ میں انجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے بلڈ کو یہ جیل کی طرح بنا دیتا ہے. اور یہ کوشش کریں کہ جہاں آپ کو سانپ کاٹ لے وہاں سے تقریباً تھوڑا سا اوپر کر کے آپ کسی کپڑے کو باندھ دیں, یا رسی مل جائے رسی کو باندھ دیں, اور باندھنے کے بعد ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ویکسین اس کی لگے گی, اور آپ کی جو ہے نا زندگی میں دوبارہ واپس آ سکیں گے. بعض ہمارے دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب یہ سانپ کاٹ لیتا ہے اٹھا کے دم تویز کی طرف چلے جاتے ہیں. نام ہے عائشہ جان, اور یہ میرے ساتھ ہے عمران ناگی صاحب, اور میں سانپوں کے ساتھ پرفارمنس کر رہی ہوں. تقریباً میں نے خانے وال میں پہلے کی تھی, اس کے بعد یہ ریکس تھیٹر پہ کر رہی ہوں. لیکن ادھر پبلک کا رسپانس بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت زیادہ اچھا پبلک کا رسپانس ہے. یہ دیکھیں جی سانپ, ان کے ساتھ میں پرفارمنس کر رہی ہوں, پبلک کو بہت پیار مل رہا ہے. اور کافی ٹائم سے میں کام کر رہی ہوں, تقریباً میں نے پنڈی سے کراچی تک کام کیا ہے. لیکن جو سانپوں کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آ رہا ہے نا, بس کیا بتائیں. فنکار تو بڑا ڈر مکھ ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہ دیکھیں میں ڈر رہی ہوں, میں تو گلے میں ڈال رہی ہوں سانپ جی, گلے میں ڈالو جی. یہ دیکھیں کیا ڈرنا ہے, یہ دیکھیں, یہ لیں جی, ٹھیک ہے. سانپ کے ساتھ پرفارمنس. اور کیا کہیں گے جی, آپ کے ساتھ پرفارم کر رہی ہیں عائشہ جان, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ پرفارم کر کے کیسا لگا؟ سر یہ میری بڑی اچھی شاگرد ہے, میں نے 3-4 تھیٹرز میں ان سے پرفارم لیا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اور اس ٹائم ہم لوگ ریکس تھیٹر میں ملتان میں پرفارم کر رہے ہیں, اور بڑا مزہ آ رہا ہے, پبلک کا پیار مل رہا ہے. میں تقریباً کچھ 6-7ویں دفعہ آ گیا ہوں ریکس تھیٹر میں, اور عائشہ جان بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں, اور یہ میرے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو پلے آتے رہیں گے اس میں کرتی رہیں گی میرے ساتھ کام. یہ بہت اچھی پرفارمنس کرے, ہمارے استاد ہے سانپوں کی طرف سے. ویسے تو کافی ٹائم ہو گیا مجھے فیلڈ میں, لیکن یہ ان کے ساتھ یہ فرسٹ نہیں سیکنڈ ایکسپیرینس ہے, لیکن بہت مزہ آیا سانپ کے ساتھ کام کرنے کا. ہمارے ہمراہ موجود تھے جو پنجاب بھر میں, پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے. کھیلتے کھیلتے انہوں نے اپنی زندگی میں سانپوں کے ساتھ وقت گزارتے اب وہ ان کو سٹیج پر لے آئے ہیں, ان کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ آرٹسٹوں سے ملاتے ہیں, اور جبکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ٹائم ان کے اندر زہر موجود ہے. ہم نے بھی اپنی لائف کا سب سے خطرناک جو انٹرویو کیا ہے وہ یہی کیا ہے, اور ہم نے عوام کے لیے اویئرنیس بھی لی کہ اگر اس کا کوئی کسی قسم کا خطرہ ہو یا کہیں پایا جائے تو اس کو ریسکیو کس طرح کرنا ہے. تو عمران صاحب نے وہ بڑی خوبصورت انداز میں اس نے کہا کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ ریسکیو 1122 کو بلائیں, تاکہ ان کے پاس ایک آلات بھی ہیں اور ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے, ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ وہ پہلے اس کو پکڑ لیں گے. آپ نے خود پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی. خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, کسی کو کاٹ لیتا ہے, تو پھر برائے مہربانی دم درود کی طرف جانے کے بجائے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں,
किसी प्रोफेसर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, इसका जो इलाज है वो वैक्सीन है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर इंटैक्ट होते ही असर करना शुरू कर देती है। तो हमारे जो सामीन थे, आज हमने उनको एक आर्टिस्ट से भी मिलवाया और एक जिसने बचपन से सांपों के साथ अपना वक्त गुजारा है, उनसे हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। और उस हवाले से मज़ीद जो है हम सामीन को मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात भी कराते रहेंगे। और ये देखने वाले जो हैं उनको हमारा आज का ये इंटरव्यू कैसे लगा, इसके हवाले से फ़ीडबैक हमारे पेज जो है उस पर ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया सीजन क्लियरेंस सेल, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज और जेंट्स के ब्रांडेड सिले और अनसिले कपड़ों की बेहतरीन नई वैरायटी पर हासिल करें 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। तो आज ही अपने करीबी सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर पर विजिट करें और सब कुछ खरीदें आजादी से।